اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت میں 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے، دجال ہوں گے، لیکن سب سے بڑا دجال وہ جو آخر میں آئے گا، اور اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا، اور فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دجال کا تذکرہ لوگ نہیں کریں گے، ممبر و محراب سے دجال کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ دجال کون ہے، دنیا میں آ کے کیا کرے گا؟ فرمایا کہ دجال کی پیدائش ملک شام میں ہوگی، ملک شام میں یا اس کا ظہور ہوگا یا اس کی پیدائش ہوگی۔ اور دجال کے جو والدین ہیں ان کے یہاں 30 سال بعد لڑکا پیدا ہوگا، 30 سال بعد پیدا ہوگا تو بھی دجال پیدا ہوگا، 30 سال تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، جو حدیث شریف میں اس کی نشانیاں بتائی گئی۔ دجال کے والد پتلے جو ہے بدن کے ہیں، باریک سے پتلے، اور ان کی ناک لمبی ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ بہت موٹی ہوگی۔ اور فرمایا کہ دجال، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شر کے مقابلے میں خیر کو رکھا ہوا۔ جب دجال ملک شام میں پیدا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ملک شام میں آئیں گے۔ دمشق کے جامع مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے اتاریں گے۔ قرآن میں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا ہے نہ انہوں نے اس کو صلیب پہ چڑھایا ہے، ولیکن شبہ لہم، ان کو ایک جو ہے وہ مشابہت لگ گئی، اس کے شکل میں کسی اور کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اور کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا، ان کو تو ہم نے صلیب پہ چڑھا دی، پھانسی دے دی۔ اللہ کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اس کو اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پر اس کو اٹھا لیا۔ اور ایک روایت میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ابن سیاد جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دجال ہے۔ ابن سیاد ایک لڑکا تھا، مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی تمام نشانیاں جو ہے وہ اس کو صحابہ کرام کو بتائی۔ تو جب یہ ابن سیاد پیدا ہوا، یہ عجیب خلقت کا آدمی تھا، عجیب خلقت تھی اس بندے کی۔ تو ایک صحابی کہتے کہ میں چلا گیا اس کے پاس، میں نے اس کے والدین سے پوچھا کہ تمہارے یہاں کوئی بچہ؟ اس نے کہا جی 30 سال بعد ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیسا بچہ ہے؟ کہا جی بہت تنگ کرتا ہے، اور یہ بھی آیا کہ دجال کے والدین دجال سے بہت تنگ ہوں گے۔ اس نے کہا جی بہت تنگ کرتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے۔ تو اور کوئی نشانی؟ کہا جب سوتا ہے نا، سویا ہوتا ہے لیکن ہم جو باتیں کرتے ہیں تو وہ باتیں ہمیں بعد میں بتا دیتا ہے کہ تم نے یہ باتیں کی۔ اس لیے فرمایا کہ دجال سوئے گا تو اس کی آنکھیں سو رہی ہوں گی، دل نہیں سو رہا ہوگا، اور اس کے والدین کہتے ہیں کہ جب وہ سویا ہوتا ہے جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ سارے ہمیں بتا دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں صحابہ کرام وہ آئے صحابی، اس نے کہا یا رسول اللہ جو نشانی آپ نے بتائی وہ تو ابن سیاد پہ ساری پوری اتر رہی ہے، وہ یہودی ہوگا، وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، آپ نے کہا 30 سال بعد پیدا ہوگا، 30 سال بعد اس کی پیدائش ہوئی ہے، آپ نے کہا اس کی ماں موٹی ہوگی، اس کی ماں موٹی ہے، اس کا باپ پتلا ہے، یہ ساری نشانیاں تو اس میں پائی جا رہی ہے۔ آپ نے کہا وہ سوئے گا تو اس کی آنکھیں سو رہی ہوں گی، دل جاگ رہا ہوگا، وہ بھی اسی طرح ہے، تو اس کے والدین بھی اس سے تنگ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میں جاتا ہوں، اپنے ساتھ ایک صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ لیں گے۔ یہ کھجوروں کے ایک باغ میں رہتا تھا، اپنے والدین کے ساتھ کھجوروں کے ایک باغ میں رہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تو آپ جب اس کے قریب ہوئے تو آپ درختوں کے اوٹ میں چھپتے ہوئے گئے، وہ بیٹھا ہوا ہے کوئی باتیں کر رہا ہے، ایسے ہی لگا ہوا ہے باتوں میں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میں ذرا قریب جا کے اس کی باتیں سنوں، یہ باتیں کیا کرتا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہی ہے دجال۔ تو اللہ کے حبیب درختوں کے اوٹ میں چھپتے چھپتے جا رہے تھے، ابھی قریب ہونے والے تھے تو اس کی ماں نے اللہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، تو اس کی ماں نے فوراً اس کو کہا کہ ابن سیاد، اس کو کہا کہ وہ دیکھو اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ تو بس اس نے دیکھا وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی عرب کا ایک محاورہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں مر جائے، کہا اس کی ماں مر جائے، یہ نہ بتاتی تو ہمیں کچھ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی اس کے قریب آئے، اس سے کافی باتیں کی، اسے بہت باتیں بتائی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتا کہ میرے دل میں کیا سوچا ہوا ہے، میں نے کوئی دل میں کوئی بات رکھی ہوئی ہے، مجھے بتا سکتا ہے؟ تو ایسے دیکھتے کہنے لگا مجھے اتنا علم نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دکھ یعنی کہ آپ نے کوئی ایسا لفظ دل میں رکھا ہوا ہے دکھ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اپنے دل میں سورۃ الدخان جو ہے یہ دل میں سوچا ہوا تھا۔ اس بندے نے پوری بات تو نہیں بتائی پر اتنا بتا دیا کہ آپ نے دل میں سوچا ہوا ہے دکھ،
یعنی کافی حد تک وہ جو ہے اس بات تک پہنچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ اگر یہ دجال ہے تو آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا بھی سر قلم کر دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو عمر اگر یہ دجال نہیں ہے نا تو ایک یہودی کے بچے کو بلا وجہ قتل کرنا آپ کے لیے جائز نہیں, اور اگر تو یہ دجال ہے تو آپ اس کو کبھی بھی نہیں قتل کر سکتے, کیونکہ اس کا قتل ہونا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے. کوئی جتنی بڑی طاقت اس کے مقابلے میں آ جائے اسے قتل نہیں کر سکے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہی کے ہاتھوں سے اس کا مرنا لکھا ہوا ہے, وہی اس کو مارے. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہ میں اور ابن سیاد اکٹھے سفر کر رہے تھے, ہم مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے. تو ایک جگہ جو ہے ہم قافلے سے الگ ہو گئے, یہ میرے ساتھ تھا, تو مجھے خوف سا ہوا کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دجال ہے آخر میں. تو میں جب خوف محسوس کرنے لگا تو اس نے مجھے کہا خوف نہ کر, کیوں مجھ سے آپ خوف کھا رہے ہو؟ تو کہا میں نے اس سے کہا کہ آپ دجال ہو. اس نے کہا کہ دیکھو اگر میں دجال ہوتا تو تمہارے نبی نے فرمایا کہ دجال مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. میں مدینے میں پیدا ہوا ہوں, تمہارے ساتھ مدینے میں آ رہا ہوں اور اب مکے جا رہا ہوں. تو تمہارے نبی نے تو فرمایا کہ وہ مکے سے مدینے جو ہے وہ جا ہی نہیں سکے گا, اور دیکھ میں تیرے ساتھ جا رہا ہوں. اور دوسرا کہ تمہارے نبی نے کہا دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی, میری تو بچے ہیں مدینے میں چھوڑ کے آیا ہوں. لیکن پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دجال نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے نبی کو میں نے یہ باتیں بتائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس کا ظہور ہوگا فتنے کے طور پہ تب اس کی اولاد نہیں ہوگی. اچھا دجال ہے نا دجل سے, دجل کا معنی دھوکہ فریب دینا. دجال کو دجال کیوں کیا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دھوکے دے گا, فریب دے گا. کیا دھوکہ دے گا؟ کسی ایک بستی میں آئے گا نا, لوگوں سے کہے گا مجھے رب مان لو. لوگ کہیں گے ہم نہیں مانتے آپ کو رب, آپ ہمیں پتہ ہے آپ دجال ہے. وہ کہتا ہے اچھا دیکھو اگر میں تمہارے بوڑھے والدین جو فوت ہو چکے ہیں اگر ان کو زندہ کر لوں تو کیا تم مجھے رب مان لو گے؟ وہ کہیں گے ہاں پھر تو مان لیں گے. تو اچھا وہ کہے گا ان کی قبریں مجھے دکھاؤ. لوگ اس کے قبرستان لے جائیں گے, وہ قبروں پہ جا کے کچھ کرے گا اور ایک دم اس قبر سے جو ہے انہی کے والدین کی شکل میں جو ہے وہ جو ہے نکل آئیں گے لوگ. اور یہاں تک کہ وہ اس بندے سے کہیں گے جس کے والدین کو زندہ ہو, وہ اپنے بیٹوں سے کہیں گے, وہ والدین نہیں ہوں گے, وہ شیطان ہوں گے لیکن والدین کی شکل میں ہوں گے, کہیں گے بیٹا اس کو رب مان لے, یہ تمہارا رب ہے. وہ مان لے گا کہ ہاں تو میرا رب. کئی جگہ وہ جائے گا, لوگ کہیں گے تو ہمارا رب نہیں, ہمارا رب تو اللہ ہے. وہ تیر اوپر کی طرف پھینکے گا, وہ خون آلودہ ہو کے آ جائے گا. کہا دیکھو اوپر والے کو میں نے مار دی, یہ دیکھو یہ خون اس پہ لگا ہوا. کئی علاقوں میں جائے گا, وہاں پہ لوگوں سے کہے گا مجھے رب مان لو, وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے تو دجال ہے. تو وہاں ایسی قحط سالی پیدا کر دے گا, یہاں تک کہ ان کے جانور دجال کے پیچھے ایسے بھاگیں گے جیسے مکھیوں کا جو سردار ہوتا ہے. مکھیوں میں نا شہد کی مکھیوں میں ایک سردار ہوتا ہے, یہ ساری مکھیاں اس کی بڑی تابع ہوتی ہے, جدھر وہ جاتا ہے یہ سارے اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے ملکہ کی طرف جاتی ہیں ایسے ہی ان لوگوں کے جانور اور جو ہے وہ سارے دجال کے پیچھے جا رہے ہوں گے. پھر وہ بیچارے بھوک, قحط سالی, غربت, تنگدستی, دجال پھر آئے گا, کہے گا دیکھ لو مجھے مان لو تو میں تمہیں سب کچھ لٹا دوں گا. اب انسان ہے, بھوک کیا کر سکتے ہیں, اس کو فتنہ ہی بڑا فتنہ کہا گیا. تو وہ مان لیں گے تو وہی جانور اور وہی زمینیں فصل اگانا شروع کر دے گی. تو یہ سارے دجال کے بارے میں جتنی احادیث آئی ہے سب کے سب صحیح احادیث ہے اور متواتر احادیث ہے. متواتر احادیث سے جو ہے دجال کا حسب نسب, دجال کا ظہور, دجال دنیا میں کیا کرے گا, یہ سارا کچھ ثابت ہے. لیکن دجال کے آنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. حضرت امام مہدی جب آئیں گے, 7 پورے دنیا کے 7 بڑے علماء وہ حضرت امام مہدی کے پیچھے ان کو تلاش کریں گے. آخر ان کو جو ہے مکے میں ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے, بیعت علی الجہاد. اور اس کے بعد وہاں سے ان کا جہاد شروع ہو جائے گا. اور جہاد کرتے کرتے یہ جتنے یہودی عیسائی ان کے مقابلے میں آئیں گے ان سب کو جو ہے شکست ہوگی, یہاں تک کہ ملک شام میں پہنچ جائے. ملک شام تک کہ مکے سے لے کے ملک شام تک کے سارے علاقے امام مہدی فتح کر لیں گے, اور اس میں ایک اسلامی نظام کی طرح ایک بہترین امن و امان والی حکومت قائم ہو جائے گی. ملک شام میں پہنچ کر یہ افواہ پھیلے گی کہ دجال نکل آیا.
وہ لوگ جو ہے اس پریشانی میں حضرت امام مہدی پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی محنت کی، جہاد کرتے کرتے اتنے علاقوں کو فتح کیا، اتنے علاقوں میں جو ہے وہ اسلامی قانون نافذ کیا ہے، اب وہ علاقے سارے خطرے میں، کیونکہ دجال کا فتنہ ہی ایسا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے فتنے میں آ جائیں گے۔ لیکن جب تحقیق کی جائے گی تو پتہ چلے گا یہ جھوٹی خبر تھی۔ لیکن اس خبر سے جو ہے حضرت امام مہدی کو ایک فائدہ ہوگا کہ جو مسلمان تھوڑے وہ تھے نا سست تھے، وہ ایک دم چوکنا ہو جائیں گے کہ دجال، کیونکہ پتہ چلے گا تمہارا دشمن آ رہا ہے تو سست آدمی بھی چست ہو جاتا ہے۔ تو جب ان کو یہ ہوگا کہ دجال کی خبر افواہ پھیلے گی تو جو سست تھے وہ بھی چست ہو جائیں گے، تو وہ بھی جو ہے نا چست ہو جائیں گے۔ تو یہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ پر جب دجال آئیں گے تو فرمایا دجال دنیا کے اندر رہیں گے، اس میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 سال کے برابر اگر ایک دن ہوگا تو ہم پھر نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس وقت کے علماء ہی تمہیں جو ہے اس کے مطابق کوئی طریقہ تمہارے لیے تجویز کر لیں گے، تمہارے لیے کوئی طریقہ جو ہے اس وقت کے علماء تجویز کر لیں گے، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، 40 دن غالباً وہ دنیا میں رہیں گے، 40 دن اس کا فتنہ ہوگا، جس میں ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر، ایک دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن اپنے معمول کے مطابق۔ اور فرمایا دجال کے چہرے کے اوپر، ماتھے کے اوپر 3 لفظ 3 حرف ہوں گے، کاف فا را، کافر۔ مومن فوراً اس کو دیکھ کے پہچان جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ مدینہ منورہ سے ایک نوجوان حسین و جمیل آئے گا دجال کے پاس اور کہے گا مجھے پتہ ہے تو دجال ہے، کذاب ہے۔ وہ کہے گا دیکھ مجھے نہ جھٹلا ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ وہ کہے گا میں جانتا ہوں کہ تو دجال ہے۔ فرمایا یہ اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دے گا، 2 ٹکڑے کر کے لوگوں سے کہے گا دیکھو میں نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے نا، پھر اس کو زندگی دوں، کیا تم مجھے رب مانو گے؟ وہ کہے گا ہم تو پہلے تجھے رب مان چکے ہیں، تیری شبدہ بازیاں کرتوت دیکھ کے ہم تجھے مان چکے ہیں، لیکن چل اس کو زندہ تو کر۔ وہ پھر اس کو زندہ کرے گا، پھر اس کو سامنے کھڑا کر کے اب بتا اب مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ وہ کہے گا اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، کذاب ہے۔ فرمایا جب دوسری مرتبہ پھر دجال کا اس پہ کوئی اختیار نہیں چلے گا قتل کرنے کا۔ اس کے بعد 2 وادیاں ہوں گی، وہ کیسی ہوگی؟ حدیث شریف میں اتنا ہے کہ 2 وادیاں ہوں گی، ایک وہ جنت کہے گا، ایک وہ جہنم کہے گا۔ جو اس کی بات مان لے گا وہ اس کو جنت میں لے جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو وہ دوزخ کہتا ہے وہ بظاہر جنت ہوگی، اور جس کو وہ جنت کہتا ہے وہ بظاہر وہ حقیقت میں جو ہے وہ دوزخ ہوگی۔ تو دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں تو ہر اللہ کے نبی نے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ دعا مانگا کرتے تھے، آپ بھی مانگا کریں۔ یہ حدیث شریف سے جو دعائیں ہیں نا ان کو سیکھو۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، مولا اس فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں جو ظاہر ہے اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اچھا اس دعا کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اگر آپ کے دجال کے فتنے سے اللہ کے ہاں جب آپ کو ہوتا نا مولا میں دجال کے فتنے سے حفاظت چاہتا ہوں، تو اللہ اگر دجال کے فتنے سے آپ کے لیے حفاظت لکھ دی گئی تو یہ چھوٹے موٹے جو فتنے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے برپا ہو رہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر دجال کے فتنے سے حفاظت ہو گئی۔ تو اس وقت دجال کے فتنے سے حفاظت کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اگر ہم دجال کو نہیں دیکھ پاتے، پر دجال سے پہلے کتنے بڑے فتنے نکلے ہوئے جنہوں نے ہمارے ایمان کو خراب کیا ہوا ہے۔ یہ موبائل خود کتنا بڑا فتنہ ہے، ہر نوجوان بد نظری میں مبتلا ہے، اور بد نظری کی وجہ سے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے، بد نظری کی وجہ سے قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے، بد نظری کی وجہ سے مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ تھوڑا فتنہ ہے؟ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ بد نظری کی وجہ سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، سب سے بڑی لعنت ہے یہ چھوٹا فتنہ ہے۔ اس طرح کے فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اور سورۃ الکہف ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو بندہ ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر جو روزانہ ابتدائی 10 آیتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ اعمال ہے
مسنون اعمال احادیث سے ثابت ہے، ان کو اپنی زندگی میں اختیار کر لو، بڑے بڑے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ جو کچھ کہا اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا